جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اس کا احسان ہے کہ ایک عشرہ عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ پہلے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، وہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، معاف کرنا، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ تو اس 10 دن جو یہ درمیانے 10 دن ہیں، اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کے 10 دن، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، معاف فرما رہا ہے، ہم بھی جس پر ناراض ہیں، جس سے گلے ہیں، ان سب کو معاف کرتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے نا، اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نفل روزوں سے یا ہماری نفلی عبادت سے بھی بڑا عمل بن جائے گا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ بات پہلے فرشتوں سے ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی۔ کہنے لگا، یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے، میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ انذر الموسر، جو دے سکتا ہے، چونکہ ہمارے پورے ملک میں ہے نا پیمنٹ کے جب ٹائم آتا ہے تو ہوتی بھی ہے، لوگ نہیں دیتے، اور کسی کے پاس واقعی نہیں ہوتی، وہ نہیں دے پاتا، تو اس پر جو ہمارے بازاروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گالم گلوچ ہو رہا ہے اور عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور بیٹیاں اور بہنوں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، کاش ہمارے تاجر یا تو ادھار پہ کام کرنا بند کر دیں یا پھر حوصلہ بڑا رکھیں، دو میں سے ایک کام کریں، یا ادھار کام کرنا چھوڑ دیں یا پھر حوصلہ رکھیں۔ تو وہ کہے گا، یا اللہ میں مال دیتا تھا، جو آدمی پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو مہلت دو، مہلت دو، میں نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اور جو واقعی جینون کیس بن جاتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں چلو کوئی بیچارے پہ حالات آ گئے، اور میرے پاس یا اللہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ باقی کوئی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، کچھ نہیں، خالی ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کیا، ورنہ وہ کہتا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا اور ان کو بہت
سکھ پہنچاتا رہا، میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، تجھے سکھ پہنچاتا ہوں، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اچھا کیا، میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جاؤ جنت۔ سر اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کو انتہائی پسند ہے صلح کرنا، صلح کروانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ کہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں میٹنگز کرتے ہو اور آپس میں بڑے مشورے کرتے ہو اور بڑی میٹنگز کال کرتے ہو، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں 3 باتیں جو کر رہے ہیں وہ میرے بڑے محبوب ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اکبر، وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ ایک آدمی مالدار کو ترغیب دے رہا ہے، بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کر، چاہے خود مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن مالدار کو کہہ رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تمہاری باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ او معروف، جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، بھئی سچ بولو، بھئی اللہ کو راضی کرو، بھئی کسی کا برا نہ چاہو، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میرے بارگاہ میں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اور آخر میں جب جو کلوز کیا ہے آیت کو، وہ ہے اصلاح بین الناس، اور جو لڑے ہوئے میں صلح کراتے ہیں۔ اس کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو بہت اہم کام ہے، کہ جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، بھائی بھائی میں، ماں باپ اولاد میں، خامد اور بیوی میں، دوست اور دوست میں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہماری نظر میں پاخانہ نجس ہے، ایسے ہی یہ لوگ اللہ کی نظر میں نجس، ناپاک ہیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اور میرے دیس میں یہ بہت عام ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ صلح کرانے والے بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، لیکن لڑانے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا جو لوگوں میں صلح کرانے والے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ اجر تیار کیا ہے جو میری شان کے مطابق ہو۔ پھر ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ افلا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو نفلی روزے سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، نفلی نمازوں سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور نفلی صدقہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، یا صلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، اس لیے کہ آپس کی لڑائی انہا الحالقہ، یہ مونڈنے والی، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری آپس کی لڑائی تمہارے دین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے اس طرح اور ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو آپس کی صلح کرنا، کروانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام بتایا اور اس کے لیے اجر عظیم رکھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفل نماز سے بہتر ہے، نفل روزے سے بہتر ہے، اور نفل صدقہ سے بہتر ہے۔ کہ اس کو تو عام طور پر بڑا اہتمام کیا، دیگیں چڑھ رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں،
صدقے کیے جا رہے ہیں، وہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے چند سال پہلے فوت ہوئے، ساری زندگی روزہ رکھا، میرے ساتھ جماعت میں بھی نکلے، مسلسل روزے رکھتے تھے بغیر رکے ہوئے، صرف عید کے 2 روزے، 30 برس ایسی زندگی گزاری۔ پھر آخر عمر میں آ کر کسی نے سمجھایا تو پھر ایک دن رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ساری زندگی روزے کے ساتھ گزری۔ تو اس کی عظمت ہے، لیکن میں 2 آدمیوں میں صلح کرا رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں، کھپ رہا ہوں، دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں تو کبھی اس سے بات کر، اور اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ اس کو اس سے ملانے کے لیے، اس کو اس سے ملانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں آپ نے فرمایا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ 2 بچھڑے ہوں کو ملا دو، 2 روٹھے ہوں کو ملا دو، چاہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے۔ تو جھوٹ جیسا گناہ حلال اور جائز کر دیا 2 مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور آپس میں جوڑنے کے لیے۔ تو اس کو آپ نے فرمایا یہ نفل روزوں سے، نفل نماز اور نفل صدقہ سے بہتر ہے۔ تو پورے ملک میں میرے بھائی بہنوں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب طلاق بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ طلاق ہو چکی ہے۔ میں کئی سال سے انگلینڈ جا رہا ہوں ہر سال، تو وہاں کے جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں اور 50+ ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری اولادیں جو یہاں پیدا ہوئیں ان میں چوتھے دن طلاق ہو جاتی، چونکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ معاشرہ نہیں، سیکھا ہوا نہیں، ہر ایک کا جی میں نے اپنی مرضی کرنی، جو حائل ہوگا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا یا ٹھوکر مار دوں گی، لہٰذا وہاں بہت طلاق۔ اور اب یہی طلاق میرے دیس میں بھی بہت کثرت سے ہو گئی ہے کہ جب سے نئی تہذیب آئی ہے اور مکس ہو گئے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہو گیا ہے، ہماری نوجوان نسل وہ پرانی تہذیب بھول چکی ہے، تو بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں، بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ہم یہ مہینہ محبت کا ہے، ہمدردی کا ہے، اور خاص طور پر یہ 10 دن اللہ کی طرف سے معاف کرنے کے ہیں، ہم بھی معاف کریں، درگزر کریں، لڑے ہوئے سے خود جا کے لپٹ جائیں۔ اللہ نہ کرے وہ ہمیں آگے برا سلوک کریں، اگر وہ برا سلوک کریں بھی تو آپ ان کو معاف کر کے واپس آ جائیں، آپ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی خود جانے کی، دوسرے کو یار میری صلح کرا دو، یا میرا ان سے ہاتھ ملا دو، میری صلح کرا دو۔ یہ رات کی تہجد سے بڑی نیکی ہے، اور یہ نفلی صدقات سے بڑی نیکی ہے، اور یہ نفلی روزوں سے بڑی نیکی ہے۔ اور چھوٹا جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو کہ نفرت، بائیکاٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پنجابی ہمارے جو خاص جو ہمارا لگ باجی اسی طرح جی لیکا چھک چھڑیا، لیکا چھک چھڑیا، میں تو آگ چھڑیا میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے، بے وقوف، مرنے کے بعد بھی بغض لے کے جا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے اپنے ہی ایک قوم کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہماری قوم کے ایک بڑے سردار آدمی، وہ بڑے غصے میں کہہ رہے تھے میں آگ چھڑیا پترانو کہ او بندہ میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے، اور جس دن وہ مرا تو اس بندے نے سب سے آگے اس کی منجی کو کندھا دیا ہوا تھا۔ تو مرنے کے بعد بھی نادان نفرت نہیں چھوڑ رہے اور بغض نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور میرے فیصل آباد جہاں میں رہتا ہوں سامنے 2 بھائی رہتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے جنازے میں نہیں جا رہا، میں نے اس کو اس کے بیٹے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، اللہ کے واسطے سگا بھائی ہے، 1 ماہ کا دودھ پیا ہے، جنازہ تو پڑھ لو، مر گیا، جھگڑے ختم، نہیں گئے، نہیں پڑھا جنازہ۔ اس حد تک اس معاشرے میں نفرت ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کے حالات بتا رہا ہوں۔ جنازہ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار کی والدہ فوت ہو گئی، تو لوگ جنازے میں آئی جاتے ہیں، تو ایک سے اس کی بنتی نہیں تھی،
جب اس نے اس کو جنازے میں دیکھا تو کہا تو میری ماں دے جنازے چوں نکل جا، اس کو ماں کے جنازے سے نکال دی، تو میری ماں دے جنازے چوں نکل جا۔ میرے بھائی بہنوں، ان جہالتوں سے میرا دیس زخمی ہے، تار تار ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا، ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا، ہمیں طوفانوں اور بارشوں نے تباہ نہیں کیا، ہمارے دریاؤں کے سوکھ جانے نے ہمیں تباہ نہیں کیا، ہمیں ان چیزوں نے تباہ کیا ہے۔ اب نفرت اور بغض کا اس حد تک چلے جانا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے کو کہنا کہ تو میری ماں کے جنازے سے نکل جا، جہالت ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور منفی قسم کی سوچ ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری تباہی کا سبب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور نہ گیس شیڈنگ ہے، نہ پیٹرول کی کمی ہے اور نہ پانی کی کمی۔ اس بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ جب وہ اسفل سافلین کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کی حیثیت گر جاتی ہے اللہ پاک کی نظر میں۔ جب وہ انسان ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش ہل جاتا، فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانے کے لیے اٹھیں تو چولہے پر بیٹھیں تو دیکھا پیاز نہیں تھے، تو سوچنے لگی پیاز کہاں سے لاؤں، تو اچانک ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی جس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھا لیا تھا جو اس کی غذا بھی نہیں، اور عین اوپر آ کر اس کے پنجے اس نے خود چھوڑے یا کھلے تو پیاز سیدھا آ کر رابعہ بصری کی جھولی میں گرا۔ قومیں چیزوں کی کمی سے نہیں ہلاک ہوتی، اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی۔ تو اس وقت بہت سی کمیوں کے میں سے ایک کمی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت نفرت ہے، معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، درگزر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ مائیں بھی ابھارتے ہیں، باپ بھی ابھارتے ہیں، بھائی بھی ابھارتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہیں جہاں والدین بھی ترغیب دیتے ہیں بیٹا معاف کرو، درگزر کرو، اور بھائی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے خاندان بھی اللہ کا فضل ہے موجود ہیں، لیکن اکثریت ابھارنے والی جو بھی کوئی ایشو ہے، خاندانی ہے، جائیداد کا ہے، رشتے ناطے کا ہے، کوئی سیاست کا ہے، کوئی مذہب کا ہے، خاص طور پر یہ جو مذہبی نفرت ہے یہ تو میرے دل کا روگ بنی ہوئی ہے اور میرے سینے کا درد بنی ہوئی ہے کہ میں کس طرح اپنی قوم کو یہ بات واضح کروں، کس طرح اپنی نوجوان نسل کو میں اس آگ سے نکالوں کہ مذہب کے نام پہ نفرت یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے، جس سے ہر دفعہ جب بھی امت میں یہ نفرت پیدا ہوئی بہت بڑے نقصان اور رندے پھر گئے۔ تو میں تو جب سے میں اسپین کا سفر کر کے آیا ہوں میں کتنی دفعہ اس بات کو رو رو کے کہہ چکا ہوں، اوہ باز آ جاؤ۔ اسپین کو عیسائیوں نے نہیں تباہ کیا تھا، اسپین کو خود مسلمانوں نے تباہ کیا تھا کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کبھی جاگیروں پر، کبھی مذہب پر، کبھی سیاست پر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کوڑے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ 800 سال جہاں اسلام کا نام تھا وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور مسجد قرطبہ جہاں 800 سال اللہ رسول کی باتیں گونجیں، ان گناہگار آنکھوں سے وہاں گرجا دیکھ کے آیا ہوں، بت پڑے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، اور غرناطہ کی جامع مسجد جہاں سینکڑوں سال اللہ اللہ گونجتا رہا، وہاں فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ازابیلا کی قبریں ہیں، انہوں نے آخری ریاست غرناطہ کو فتح کیا تھا۔ میری بات اگر جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، علماء سن رہے ہیں، عوام سن رہے ہیں، نفرتیں مٹاؤ، بڑھاؤ نہیں، نفرتیں
مٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ تو اس تسلسل میں ایک بات میں نے گھریلو شروع کی ہوئی تھی، تو میں آج اس کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس مغفرت کے 10 دن میں ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، کہ طلاق ایک بہت بڑا سبب ہو چکا ہے لڑائی کا، نفرت کا، کیونکہ عام طور پہ طلاقیں دی جاتی ہیں ناجائز، ظلماً، بہت کم جینون وجہ ہوتی ہے، اور جینون وجہ کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر جینون وجہ ہو جائے اور واقعتاً گزارا نہیں ہو رہا، پھر ماں باپ کو بچیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میرے خامند کا رویہ بہت غلط ہے، میرے 4 بچے ہیں لیکن میں روزانہ نہیں مرنا چاہتی، میں ایک دفعہ مرنا چاہتی ہوں، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں، لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں گزارا کر، قربانی کا بکرا بن جا، قربانی کا بکرا بن جا، ان بچوں کے لیے قربانی کا بکرا بن جا۔ کیا میری ذاتی کوئی زندگی نہیں؟ کہ اللہ نے میری جان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھا؟ میں نے کہا بالکل رکھا ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم طلاق لے سکتی ہو۔ ایسے موقعوں پہ ماں باپ کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں گزارا کر، بعد میں کون تجھے سنبھالے گا۔ بات تو اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ اپنی بچی کو روزانہ کیوں ذبح ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بد اخلاقی سے نہیں ہٹتے، تو اس میں اپنی بچیوں کو ذبح کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں میں یہ واقعات ہیں جو میں سنا۔ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت، ان کے خامند تھے ثابت بن قیس بن شماس، جنگ بدر کے شریک، اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا خامند کہ دین کا کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کچھ ایک دفعہ پٹائی کر دی، اس پٹائی سے ایسا دل ٹوٹا کیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب میرا دل نہیں کر رہا اس کے ساتھ رہنے کو، کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر بہت کم ہی جڑتا ہے، تو برائے مہربانی مجھے علیحدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ تو ثابت کے جیسے صحابی سے طلاق مانگتی ہے، چل گزارا کر۔ پہلا خلا اسلام کا، آپ نے فرمایا اس نے تمہیں مہر میں باغ دیا تھا، باغ اس کو واپس کرتی ہے؟ کہ جی کرتی ہوں، میں باغ واپس کرتی ہوں۔ آپ نے کہا اس کو طلاق دو، تو آپ نے خود طلاق دلوائی، باغ ان کو واپس کروایا، اور بچی کو طلاق دلوائی، اسے آزاد کی۔ تو اللہ کے واسطے آپ خود اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا کریں، یہ والدین پڑھیں، یہ بچے پڑھیں، یہ بچیاں پڑھیں، انہیں پتہ تو چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کائنات کے عظیم سردار نے زندگی کیسے گزاری، کیا اصول بتائے۔ ہم اپنے پنجابی طریقوں میں گم ہیں، پٹھان اپنے پٹھانی طریقوں میں گم ہیں، سندھی اپنے سندھی طریقوں میں، بلوچ اپنے بلوچی طریقوں میں، پہاڑی اپنے پہاڑی طریقوں میں گم ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بھائیو ہم اپنے نبی کے طریقے پر آئیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کے اسوہ حسنہ خوبصورت زندگی، آپ نے کیسے مکے والوں کو معاف کیا، کیسے بیٹی کے قاتل کو معاف کیا۔ حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ کفر میں حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گری زخمی ہو کر، 8 سال اسی زخم میں آپ نے گزار کے انتقال فرمایا، اور بڑی دکھ والی زندگی دیکھی۔ اور فتح مکہ پر جب حبار بن اسود نے آ کے کلمہ پڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فوراً اس کو بیعت فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا قاتل ایسے قتل کر دو۔ 18 برس مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو بھائی بہنوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، آؤ ہم بھی معاف کریں، ہم بھی درگزر کریں، لوگوں میں صلح کرائیں، لڑے ہوئے کو آپس میں ملائیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے. یہ دنیا ہے، یہاں جھگڑے چلتے رہیں گے، کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، ناممکن ہے یہاں نہ ہو. میرے نبی کا گھر تو سب سے اوپر والا گھر ہے، وہاں بھی خامد اور بیوی کے آپس میں بیویوں نے اللہ کے نبی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور بات ہو رہی ہے اور کوئی تھوڑی بہت گلے شکوے شکایتیں ہو رہے ہیں. میرے نبی کے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. جنت میں جا کر بالکل عافیت ہوگی. آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی. کہا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے. تو آپ نے کسی سے نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ، میں سو رہا، میں کہ میں آپ سدا، میں کہ میں آپ جاواں. یہ ہمارے دیس کا تکبر ہے یا جہالت ہے. آپ خود تشریف لے گئے، ڈھونڈنے دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ایسے پیار سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو. ابو تراب کہنے کا مطلب تھا مجھے تم سے ویسا ہی پیار ہے جیسے پہلے تھا. یہ اظہار محبت کا کلمہ تھا، اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ ٹائٹل ابو تراب، کہ میرے نبی نے مجھے پیار سے فرمایا. اب گھر تشریف لائے، زمین پر ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. عام طور پر یہ جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں نا، یہ مسئلے پوچھتے پوچھتے اور لڑا دیتے. اور جب صلح کرنی ہو تو پھر یہ مت کہو جی اسی پہلے کوئی گل کرنی ہے، اسی جی کو پہلے گلاں کرنی ہیں پھر اسی سوچاں گے، پھر تو کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کچھ نہیں پوچھا. علی ہاتھ دو، یہ ہاتھ لیا یہاں رکھا ناف پر. فاطمہ ہاتھ دو، ان کا ہاتھ لیا اور یہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. 3 ہاتھ ہو گئے. سبحان اللہ. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے باہر نکلے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہے بڑوں کا کام کہ اگر چھوٹے آپس میں جھگڑ پڑیں صلح کرائیں، بڑے جھگڑ پڑیں تو بچے صلح کرائیں. ماں باپ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بچے پاؤں پڑ جائیں، بچوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بڑے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. آؤ بھائی اپنے دیس کو لڑائی سے جھگڑوں سے نکالیں، نفرتوں سے نکالیں. نہ مذہب کے نام پہ نفرت ہو، نہ سیاست کے نام پر، نہ قوم کے نام پر. نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی سے بغض رکھیں، نہ کسی سے نفرت کریں. معاف کرو، معاف کرو کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں. جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. اگر اللہ میں جہنم سے بچا لیتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی. اور ایک چھوٹا سا جہنم کا پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر ایک قطرہ جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے تو 7 زمین پر ایک میٹھا پھل پیدا نہیں ہوگا اور ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہیں بچے گا. وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جسے روز بھڑکایا جاتا ہے اور جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں، حالانکہ انہیں جانا نہیں ہے. اگر اللہ میں اس سے معافی دے دیتا ہے تو ایک بندے کو معاف کرنے میں کیا زور لگتا ہے. اللہ کی قسم آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. انتقام لینے میں وہ ٹھنڈک نہیں جو معاف کرنے میں ٹھنڈک. کہتے ہیں سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے. معاف کرو، سب سے بڑا انتقام. تو درگزر کریں، معاف کریں، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ بھی درگزر کرے گا. امام زین العابدین، زین العابدین، عابدین کے زینت، نام ان کا یہ نہیں، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا نام ہے علی، نام علی ہے، ٹائٹل ہے زین العابدین. حضرت حسین کے واحد فرزند جن سے نسل چلی. ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا سامنے، تو وہ منہ یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے اللہ ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے. تو وہ سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی،
تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تو کیوں چپ بیٹھا ہے، تو بھی تو کوئی بول، کوئی کم گرم ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا وعنک اغضی، او میرے بھائی میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ آل رسول کو، آل رسول تھوڑا ہی تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، تو حسین کے لاڈلے تھے، تو ان کو گالی دی جا رہی اور وہ منہ یوں کر کے بیٹھا، وہ آگے کرو تینوں کٹی جانا، وہ کرے میں تینوں ہی معاف کیتی جانا۔ تو ایک دم اس نے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کہنے لگا بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے، اہل البیت کے یہی اخلاق ہوتے۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے معاف کرنے کو رواج دو، درگزر کرنے کو رواج دو، اور یہ 10 دن ہیں اللہ کی رحمت بخشش کے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے نا، سب سے پہلے ہم پر بخشش کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا۔ اس نے میرے بندے کو معاف کیا، چل بھائی انہوں تو معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیو۔ معاف کرنا کریں، سیکھیں، معافی کو رواج میں صلح کروائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، لڑے ہوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑے ہوں میں صلح کروائیں۔ یہ عمل آپ کی ساری رات کی تہجد سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی روزوں سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی صدقوں سے بڑا ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپس میں صلح کرانا ان تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے، بڑھیا ہے اور بہتر ہے۔ میری گزارش ہے یہ 10 دن، اگرچہ 2 دن لیٹ میں بول رہا ہوں، 12واں کے 13واں روز اب شروع ہو گیا، یہ 10 دن 10 دن ہم جیسے اللہ ہمیں معاف کرنے کے فیصلے کر رہا ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا مالک ہمیں بڑی محبت سے معاف کرے گا اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو آؤ بھائی بہنوں، اپنے دیش کو خوبصورت منائیں۔ کیسے؟ ایک درخت لگا کر، ایک سبزہ اگا کے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے دل کو سرسبز بنا کے، سینے کو کشادہ کر کے، معاف کر کے اپنے گھروں کو حسین بنائیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، زندگی یہاں بھی خوشحال، آگے بھی خوشحال۔ السلام علیکم۔